کئی لوگوں سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں ڈونیٹ کریں گے تو دس سیٹ کہ جی ہمارا نکاح نلیفائی ہو جائے گا، نکاح نلیفائی ہو جائے جی گا ہمیں نکاح خون دینے دوبارہ سے؟ کرنا پڑ جائے گا کہ میں اپنی برادری کے بغیر کے باہر خون نہیں دوں گا، اور اسی طرح میں اپنی برادری سے باہر کا خون بھی ٹرانسفیوز نہیں ہونے دوں گا اپنی فیملی کو۔ کچھ متس تھی کہ میں موٹا ہو جاؤں گا، کچھ تھی میں کمزور ہو جاؤں گا، ایک یہ کہ میرا بلڈ گروپ تو بہت کامن ہے، میں کیوں ڈونیٹ کروں؟ تو بھائی جب آپ کا بلڈ گروپ کامن ہے تو مریض بھی اتنے ہی کامن ہوتے ہیں، یو نیڈ ٹو ڈونیٹ آن ریگولر بیسس۔ 65 ممالک ایسے ہیں، بلکہ پاکستان کے پڑوسی ملک جو ایران کی اپنے بات کی ہے، سری لنکا کی اپنے بات کی ہے کہ وہاں پر 100% والنٹری بلڈ ڈونیشن ہے۔ پاکستان والنٹری بلڈ ڈونیشن میں کہاں پہ کھڑا ہے؟ لیکن پاکستان میں 18% صرف والنٹری ڈونیشنز ہیں، سالانہ جو ڈونیشنز ہوتی ہیں تقریباً 3 ملین کے قریب، اس میں سے 18% صرف والنٹری ڈونرز ہیں۔ ڈائلما یہ ہے کہ ہمارے ملک کی تقریباً 55% آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، لیکن جو بلڈ ڈونر میں ان کا حصہ ہے بلڈ ڈونیشن کے اندر وہ صرف 5% ہے، تو ہمارے ملک کی 95% ڈونیشنز جو ہیں وہ مرد حضرات کی جانب سے آتی ہیں۔ کیا اس کا کوئی فائدہ ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کا؟ جی، ایموشنل آپ کا موڈ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ کئی اسٹڈیز نے ثابت کیا ہے کہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے، کولیسٹرول لیول کم کرنے کے لیے، آپ کی کارڈیک ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے، آپ کے ہارٹ کی، اس کے لیے بلڈ ڈونیشن بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ خون ریگولر بیسس پہ دے رہے ہیں تو آپ کے فریش سیلز بنیں گے اور آپ کے جسم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پورا کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن کا۔ السلام علیکم ناظرین، اسٹیٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابرار اسلم۔ ناظرین، دنیا بھر میں 14 جون کو ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے منایا جاتا ہے، خون کا عطیہ کرنے کا دن منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان دنیا میں کہاں پر کھڑا ہے، کس حد تک بلڈ ڈونیشن کی جاتی ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے، اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عثمان وحید صاحب، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں الائڈ ہیلتھ سائنسز کے۔ اس کے علاوہ ایڈوائزر ہیں اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کے ڈاکٹر عثمان وحید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابرار، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، 14 جون کو یہ جو بلڈ ڈونر ڈے منایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو پہلے بتائیے گا۔ جی، 14 جون کو پوری دنیا میں، جیسا کہ آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں فرمایا، ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ تمام کنٹریز جو اقوام متحدہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے انکلوڈنگ پاکستان اس دن کے اندر سگنیٹری ہے اور اس دن کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو رضاکارانہ عطیہ خون دیتے ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں، ان کو ایکنالج کریں اور اپریشیٹ کریں، اور بلڈ سیفٹی کے جو میجر عنصر ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں کہ بلڈ سیفٹی کتنی زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے رضاکارانہ عطیہ خون کتنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی سے سوال ہے کہ آخر خون کا عطیہ کرنے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے اور کس حد تک ضرورت اس کی ہوتی ہے؟ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں اور مختلف ممالک میں مختلف قسم کی بیماریاں بھی ہیں۔ ہم جب ہیومن مین کائنڈ آئی ہے اس کے ساتھ کچھ بیماریاں بھی اٹیچ ہیں، تو بعض اوقات جب خون کا لیول ایک خاص سٹینڈرڈ اماؤنٹ سے نیچے چلا جاتا ہے، جس کو ہم اینیمیا کہتے ہیں، جو مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، تو پھر خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح خون کے جو ڈفرینٹ حصے ہیں، جیسے پلیٹلیٹ، اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب جسم سے پلیٹلیٹس کی کمی واقع ہوتی ہے کسی بھی بیماری کے لیے۔ تو خون کی ایک میڈیکل انٹرونشن ہے جو کہ دی جاتی ہے مختلف بیماریوں کے کو ٹریٹ کرنے کے لیے، تاکہ اس کا ہیموگلوبن لیول، پلیٹلیٹ لیول اور جو اور کمپوننٹس ہیں ان کو ریز کیا جا سکے۔ پاکستان میں کتنی ضرورت ہے اس کی بلڈ ڈونیشن کی، اور کس حد تک بلڈ ڈونیشن ہو رہی ہے پاکستان میں؟ ایک اندازے کے مطابق جو سروے نیشنل بلڈ پروگرام نے کیا تھا، ہم اس کا جب حصہ تھے، تو پاکستان میں تقریباً 3 ملین ڈونیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، 3 ملین بلڈ ٹرانسفیوژنز کی ضرورت ہے اس ملک میں۔ یہ اینولی ہے؟ جی، سالانہ 3 ملین ڈونیشنز کی ہمیں ضرورت ہے، اور تقریباً 650 ہمارے پاس بلڈ بینکس ہیں جو یہ بلڈ پروسیس کرتے ہیں اور پھر ڈفرینٹ ہاسپٹلس کو سپلائی کرتے ہیں۔ یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے جو آپ نے بتایا کہ سالانہ 30 لاکھ جو خون کے بوتلوں کے عطیہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کس حد تک پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے جی، ہیں؟ تقریباً ڈونیشنز تو پوری ہو جاتی ہیں، بٹ پرابلم وہاں پہ ڈونیشن کی ٹائپ پر آتا ہے۔ 3 طرح کے بیسیکلی ہم ڈونیشن کی ٹائپس کنسیڈر کرتے ہیں۔ نمبر 1 رضاکارانہ، جسے ہم والنٹری بلڈ ڈونیشن کہتے ہیں۔ نمبر 2 فیملی ریپلیسمنٹ ڈونیشنز، یعنی آپ پیشنٹ کی اٹینڈنس کو کہتے ہیں کہ آپ بلڈ آرگنائز کریں اور ارینج کر کے لائیں۔ اور تیسری کیٹیگری ہوتی ہے پروفیشنل یا پیڈ ڈونرز کی۔ تو حکومت نے تمام صوبوں میں لیجسلیشن اور قانون پاس کر دیے، تو پیڈ اور پروفیشنل ڈونرز تو آؤٹ لا کر دیے گئے ہیں، مگر جو فیملی ریپلیسمنٹ ڈونرز ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ ایک سروے کے مطابق، نیشنل سروے جو کنڈکٹ کیا گیا، پاکستان میں 82% لوگ فیملی ریپلیسمنٹ ڈونرز ہیں اور باقی 18%، 18% رضاکارانہ۔ فیملی ریپلیسمنٹ ڈونر سے آپ کے کیا مراد ہے ذرا؟ جیسے کہ ہمارے روٹین میں بہت سارے ہمارے ناظرین کو پتہ ہوگا کہ ہاسپٹلس کے اندر جب مریض کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈاکٹر اس کے مریض کے اٹینڈنٹس کو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بلڈ ارینج کریں، کیونکہ بلڈ بینکس میں یہ سہولت نہیں ہوتی کہ ان کے پاس بلڈ سفیشینٹ کوانٹٹی میں موجود ہو۔ تو وہ جو مریض کے ریلیٹیوز ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کس کا گروپ اویلیبل ہے، کون ایلیجیبل ہے۔ بعض اوقات وہ مساجد میں جا کے اعلان کرتے ہیں، بعض اوقات بہت ساری ڈونر سوسائٹیز ہیں جو یونیورسٹیز، کالجز میں قائم کی گئی ہیں، تو ان سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ پھر ان کو ڈونر ارینج کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ فیملی ریپلیسمنٹ
या डायरेक्टेड डोनेशंस होती हैं। अच्छा, ये जो फैमिली रिप्लेसमेंट आप ब्लड की बता रहे हैं, ये सही तरीका है? क्या दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है कि जब आपको किसी को हॉस्पिटल के अंदर खून की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसके फैमिली मेंबर से कहते हैं कि आप खून का बंदोबस्त करें, तब जाके आपके मरीज़ का ऑपरेशन नो, होगा या दीगर कुछ होगा? जी, नॉट एट ऑल, इसके बिल्कुल ऑपोज़िट है। इनफैक्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर रज़ाकाराना अतिया खून तकरीबन 100% है। डब्ल्यूएचओ के डाटा के मुताबिक 65 मुल्क 65 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस होती हैं। और वहाँ पे एक मरीज़ को जब मरीज़ हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड्स पूरी करना अटेंडेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है। वो हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी है कि उसकी तमाम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उसके कंपोनेंट्स की नीड को कंप्लीट किया जाए। पाकिस्तान में अभी तक चूँकि हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस को इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, तो इस वजह से हमारे यहाँ रज़ाकाराना अतिया खून कम है और फैमिली रिप्लेसमेंट डोनेशन ज़्यादा हैं। बाहर के ममालिक में 100% वॉलंटरी, तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ में 100% वॉलंटरी डोनेशंस होती हैं। इसकी 2 करीबी एग्ज़ाम्पल्स हमारे करीब, एक ईरान का मुल्क वाक़ है। ईरान में 100% रज़ाकाराना अतिया खून होता है। इसके अलावा श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया में है, उसमें भी 100% रज़ाकाराना अतिया आपकी जो खून बात होता है। मैं समझा हूँ कि दुनिया के 65 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर लोग खुद ब खुद जाकर, उनका कोई फैमिली मेम्बर बीमार है या ऑपरेशन जी। उसका हो रहा है या नहीं, इसके बावजूद लोग खुद जाकर खून का अतिया करते हैं। 65 ममालिक दुनिया में ऐसे हैं। जी, और रिगार्डलेस ऑफ देयर पेशेंट एडमिशन इन द हॉस्पिटल, वो जाते हैं और अपना ब्लड साल में 3 से 4 मरतबा रेगुलर बेसिस पे डोनेट करते हैं। एक सेहतमंद आदमी, मर्द, 4 मरतबा साल में अतिया खून कर सकता है और जो खातून है वो 3 मरतबा खून अतिया कर सकती हैं। तो पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि यहाँ पर जब भी कोई कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, या हम अक्सर देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग अपील करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर मैसेज आते हैं कि फ़लाँ को ब्लड ग्रुप चाहिए, और बहुत से लोग हम देखते हैं कि डोनेशन करने चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी तो लगता तो ऐसे ही है कि बहुत से लोग ब्लड डोनेट करते जी, हैं। इसको हम कहते हैं डिमांड ड्रिवन सिस्टम। ये डोनेशंस डिमांड के रिस्पॉन्स में जमा होते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये डिमांड ड्रिवन सिस्टम से ज़्यादा अवेलेबल हो स्टॉक में ब्लड, जिस वक़्त भी चाहिए हो। तो जब आप वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस करते हैं और रेगुलरली करते हैं, तो ब्लड ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होगा। किसी भी कैलेमिटी से और किसी किस्म के, जिस तरह आपने तज़किरा किया, कोई हादसा हो जाता है, कोई ब्लास्ट हो जाता है, तो ब्लड हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। अब दुनिया का आपने बताया कि 65 ममालिक ऐसे हैं, बल्कि जी। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क जो ईरान की आपने बात की है, श्रीलंका की आपने बात की है कि वहाँ पर 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है। पाकिस्तान वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में कहाँ पे खड़ा है? लेकिन पाकिस्तान में, जैसे मैंने अभी पहले तज़किरा किया, 18% सिर्फ वॉलंटरी डोनेशंस हैं। सालाना जो डोनेशंस होती हैं तकरीबन 3 मिलियन के करीब, उसमें से 18% सिर्फ वॉलंटरी डोनर्स हैं। और एक और इसमें डायलेमा ये है कि हमारे मुल्क की तकरीबन 55% आबादी जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हुँ, लेकिन हुँ। जो ब्लड डोनर में उनका हिस्सा है ब्लड डोनेशन के अंदर, वो सिर्फ 5% है। तो हमारे मुल्क की 95% डोनेशंस जो हैं वो मर्द हज़रात की जानिब से आती हैं। तो बहुत सारे टैबूज़ अटैच हैं जिसकी वजह से ख़वातीन डोनेशन नहीं दे पाती हैं, और आई थिंक इस पोटेंशियल को भी टैप करने की ज़रूरत है ताकि हमारे यहाँ जो ओवरऑल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है कि पाकिस्तान में सिर्फ़ 18% लोग ऐसे हैं जो रज़ाकाराना तौर पर खुद जाकर हॉस्पिटल्स में या ब्लड बैंक्स में अपना खून जमा करवाते हैं, ताकि वो जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो उन लोगों के काम आ सके। बल्कि इसके और पाकिस्तान के साथ ईरान मुल्क है, या पाकिस्तान के साउथ एशिया में श्रीलंका आता है, तो वहाँ पर 100% 100% लोग जो है वो ब्लड डोनेशन करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है ये पाकिस्तान में इस कदर कम क्यों है? इसकी इसकी कोई वजूहात हैं? लोग जैसे, अब मैं कहूँ, हम ये बातें हम भी सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि खून नहीं देना चाहिए, बंदा मोटा हो जाता है, या कुछ ऐसा होता है कि आपके वहाँ पर हॉस्पिटल में जाएँगे तो आपका जो ब्लड है वो किसी और जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा, वो ब्लड बैंक्स जो है ना बाहर किसी को सेल कर देंगे। तो वजूहात क्या हैं? आपने टैबूज़ की बात की, मिथ्स की बात की, वो थोड़ी एक्सप्लेन जी, करेंगे? हमने इस बारे में एविडेंस जनरेट करने की कोशिश की और हमने 2 इंटरनेशनल लेवल की स्टडीज़ कंडक्ट की पाकिस्तान में, और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा कनाडा के ताउन से एक स्टडी हमने की, और फिर हमने एक नेदरलैंड्स के एक्सपर्ट थे उनके ताउन से स्टडीज़ कंडक्ट की ताकि हम नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस देख सकें हमारे पोटेंशियल डोनर्स का। तो बहुत सारी मिथ्स सामने आई। जैसे कुछ लोगों का ये ख्याल था, जो हमारे पोटेंशियल पॉपुलेशन के लोग हैं, एक लार्ज पॉपुलेशन ने ये कहा कि मैं अपनी बरादरी के बगैर के बाहर खून नहीं दूंगा, और इसी तरह मैं अपनी बरादरी से बाहर का खून भी ट्रांसफ्यूज़ नहीं होने दूंगा अपनी फैमिली को। इसी तरह कुछ मिथ्स थी कि मैं मोटा हो जाऊंगा, कुछ थी मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। एक ये कि मेरा ब्लड ग्रुप तो बहुत कॉमन है, मैं क्यों हुँ, डोनेट हुँ। करूं? तो भाई, जब आपका ब्लड ग्रुप कॉमन है तो मरीज़ भी उतने ही कॉमन होते हैं, तो यू नीड टू डोनेट ऑन रेगुलर बेसिस। और इसके अलावा कुछ लोगों का ये ख्याल था कि मैं, जैसे बहुत गायनी के पेशेंट्स होते हैं, तो जो शौहर हज़रात होते हैं, उन ख़वातीन की, वो ब्लड डोनेट नहीं करते, और कई लोगों से जब ये सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं डोनेट करेंगे,
تو دے سیٹ کہ جی ہمارا نکاح نلیفائی ہو جائے گا, نکاح نلیفائی ہو جائے جی گا ہمیں نکاح خون دینے دوبارہ سے. کرنا پڑ جائے گا. تو یہ اسٹڈیز میں باقاعدہ ہم نے پبلش بھی کیا. اور ایک بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی طرف آپ نے ریز کیا, اور یہ ہماری اسٹڈی کے اندر بھی آیا تھا, کہ بلڈ بینک کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہے. دے فیل کہ وہ ہمارا بلڈ سیل کر دیتے ہیں. جیسے ایک متھ یہ ہے کہ ہم تو ایک پوری خون کی بوتل ڈونیٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا ملتا ہے. تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس بلڈ کے فریکشنیشن کر کے اس کے کمپوننٹس بنا دیے جاتے ہیں. اس میں سے ہم سفید خلی الگ کر لیتے ہیں, پلیٹلیٹس ایک اور خلی ہیں وہ علیحدہ, اور ریڈ سیلز علیحدہ. تو جس مریض کو جس کمپوننٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ پھر ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے. اس لیے وہ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ بیگ کم ہے. تو لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ان ایڈیشن ٹو اویئرنیس کریشن, اور سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ عمل بار بار دہرائیں. اور جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے تمام انسانیت کی زندگی بچائی. کیا اس کا کوئی فائدہ ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کا؟ جی, ایک تو ایموشنل آپ کا موڈ بہت بہتر ہو جاتا ہے. کئی اسٹڈیز نے ثابت کیا ہے کہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے, کولیسٹرول لیول کم کرنے کے لیے, آپ کی کارڈیک ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے, آپ کے ہارٹ کی, اس کے لیے بلڈ ڈونیشن بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. پھر ہمارے جو سرخ خلی ہیں جنہیں ہم ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں, ان کی شیلف لائف جسم میں ویسے بھی 3 سے 4 ماہ ہوتی ہے. تو جو لوگ ریگولر ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو جسم میں خون ہے وہ ریپلینش ہو رہا ہوتا ہے ریگولر بیسس پہ. ان سیلز نے ویسے بھی ٹوٹنا ہے, تو اگر آپ ڈونیٹ کر دیں گے تو وہ اور کسی کے کام آ جائے گا. یہ ایسے ہی جیسے اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک مت ہے کہ اگر آپ بچے کی ٹنڈ بار بار کروائیں تو اس کے بال فریش نکلتے ہیں. تو اگر آپ خون ریگولر بیسس پہ دے رہے ہیں تو آپ کے فریش سیلز بنیں گے اور آپ کے جسم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پورا کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن کا. اچھا, خواتین کی آپ نے بات کی کہ پاکستان میں جو خواتین ایک بڑی پرسنٹیج ان کی موجود ہے, 55% خواتین ہے, لیکن بلڈ ڈونیشن ان کی طرف سے بہت کم ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ خواتین جو کہ ان کی بہت سی خواتین جو ہیں وہ اکثر شادی شدہ ہیں, کچھ پریگننٹ ہوتی ہیں, یا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ جو ان کے مینسٹرل سائیکل کی وجہ سے ان کا بلڈ لاس ہوتا ہے ہر منتھ میں, تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کا بلڈ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے تو آپ بلڈ ڈونیٹ نہ کریں؟ ایکچولی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو فلفل بھی نہیں کرتے ہیں. اف دے آر لیکٹیشن, اگر بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں, پریگننٹ ہیں, اوور ایج ہیں, یا اینیمک کے اگر ان کا خون کم ہے, یا ان کے منتھلی سائیکل ہے. لیکن ادر دین دیٹ اگر وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پورا کرتے ہیں تو دے ہیو ٹو ڈونیٹ بلڈ ریگولر بیسس پہ. اسی لیے مرد حضرات 4 مرتبہ اور خواتین جو ہیں وہ 3 مرتبہ ریگولرلی بلڈ ڈونیٹ کر سکتی ہیں. اور اس کے لیے بہت سارے ہیں. آئی تھنک ہمارے سوشل ٹیبوز ایسے ہیں کہ خواتین کو گھر سے نکلنا, کسی بلڈ سینٹر تک جانا اور بلڈ ڈونیٹ کرنا, اس پریکٹس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, اس کو زیادہ پسند بھی نہیں کیا جاتا. ہم نے جب آپ کو تذکرہ کیا, ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی, تو اس میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ابھی اتنے لو لیول پہ اور اتنے نیچے نہیں پہنچ گئے کہ ہمارے گھر کی خواتین ہمیں بلڈ دیں, ہم مرد ہیں تو ہم ہی ڈونیشن دیں گے. تو اس طرح کے کچھ ٹیبوز ہیں اور کچھ سوشل اسٹگما اٹیچ ہے خواتین کی ڈونیشن کے ساتھ, جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, کیا کوئی جب آپ خون دیتے ہیں تو کوئی خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے, یا بلکہ یہ کہ جو لوگ خون دینا چاہتے ہیں, آپ نے بتایا کہ ظاہر ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی ہوئی ہے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی, اور ہمارا مذہب ظاہر اس بات کی ترغیب بھی دیتا ہے. تو جو لوگ خون دینا چاہتے ہیں انہیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, یا انہیں کیا کرنا چاہیے, کہاں پر جا کے بلڈ دینا جی, چاہیے؟ ایک تو جن لوگوں نے خون ڈونیٹ کرنا ہے ان کا ایک خاص ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے جو نیشنل ہیلتھ منسٹری نے گائیڈ لائنس کے طور پہ موجود, اور تقریباً ہر بلڈ بینک کے اندر وہ موجود ہوتا ہے. جس دن انہوں نے ڈونیٹ کرنا ہے اس دن انہوں نے اپنا واٹر انٹیک تھوڑا زیادہ رکھنا ہے, اور ایون ڈونیشن کے بعد بھی اگلے 2 گھنٹے تھوڑا سا پانی انہوں نے واٹر انٹیک اپنا زیادہ کرنا ہے. جہاں تک تعلق ہے ان کو کوئی انفیکشن نہ ہو جائے بلڈ ڈونیٹ کرنے سے, تو انتہائی سیف پروسیس ہے. آپ کو کوئی انفیکشن نہیں ہوتا, بلکہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ 5 بیماریوں کے لیے ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے. تمام بلڈ بینکس جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی, HIV ایڈس, سفلس اینڈ ملیریا, ان 5 بیماریوں کے لیے آپ کے خون کی اس بیگ کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ کی اسکریننگ بھی فری میں ہو جاتی ہے ان 5 ٹیسٹ کے لیے. اچھا, اسکریننگ ہو جاتی ہے آپ کی ظاہر بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر آپ اس وقت ہم آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں, پاکستان کے اندر آپ نے پورے پاکستان میں اسٹڈیز کی اس حوالے سے, جو بلڈ بینکس ہیں وہاں پر کیا وہ جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں ان کے مطابق کام ہو رہا ہے؟ اور جب آپ کوئی خون عطیہ کرتے ہیں, پہلے بلڈ بینکس کے والے سے بات کر لیتے ہیں پھر ہم خون کی طرف آتے ہیں, تو کیا جو بلڈ بینکس ہیں وہ لاز کے مطابق ہیں؟ کیا وہاں پر تمام سیفٹی ریکوائرمنٹس پوری کی جاتی ہیں؟ جی, پاکستان بننے کے بعد 50 سے 60 سال تک ہمارے جو ٹرانسفیوژن سروسز میں سب سے بڑا مسئلہ رہا وہ تھا لیک آف ریگولیٹری اوور سائٹ. تو ان کی ریگولیشن نہیں ہو پائی تھی. پھر حکومت پاکستان اور جو ہماری پروونشل کاؤنٹر پارٹس حکومتیں تمام نے لیجسلیشنز بنائیں. اسلام آباد میں, آزاد کشمیر میں, اور تمام 4 پروونسز کے اندر اب لاز ایگزسٹ کرتے ہیں سیف بلڈ ٹرانسفیوژن کے.
اور ان لاز کے اندر بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹیز کو نوٹیفائی اور ایکٹیویٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے رسپیکٹو پروونس یا اسٹیٹ کے اندر بلڈ بینکس کو ریگولیٹ کریں اور ان کو لائسنس کریں. تو لوگوں کو اور جو ہمارے والنٹری بلڈ ڈونرز ہیں جو آڈینس دیکھ رہی ہے, ہمیں صرف ان بلڈ بینکس تک جانا چاہیے جو کہ لائسنسڈ ہیں اور انہیں کو ڈونیٹ کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اگر کسی مریض کو خون ضرورت ہو تو صرف لائسنسڈ بلڈ بینک سے خون لیا جائے جو کہ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی اس صوبے کی ہے یا اس اسٹیٹ کی ہے, وہاں سے رجسٹرڈ ہے. اچھا، آپ نے لائسنسڈ بلڈ بینکس کی بات کی تو پھر ظاہر ہے کچھ بلڈ بینکس ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس لائسنس نہیں ہے اور وہ اسی طرح کام کر رہے ہوں گے, تو اس پہ رول کس کا آتا ہے؟ کیا کمیونٹی کا رول ہے؟ کیا وہاں پر بیوروکریسی کا رول ہے؟ کیا اس جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا رول بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو, جیسے ہمارے یہاں پر ڈرگ انسپیکٹر ہیں یا ڈرگ کنٹرولر ہیں, کیا ان کا کام بنتا ہے کہ وہ جا کے دیکھیں کہ لائسنس ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل, جو بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹیز ہیں جن کا کام ان بلڈ بینکس کو ریگولیٹ کرنا اور لائسنس دینا ہے, ان کے اندر بلڈ ٹرانسفیوژن انسپیکٹرز کام کرتے ہیں, اور یہ انسپیکٹرز کا کام ہے کہ وہ بلڈ بینکس کی انسپیکشن کریں, اس کو ریگولیٹ کریں. اور جس طرح ڈرگ انسپیکٹر کی آپ نے اگزامپل دی, اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جو کہ انلیگل ہے اور گائیڈ لائنز اور اسٹینڈرڈس کے حوالے سے نہیں ہو رہا, تو اس بلڈ بینک کو پھر سیل بھی کیا جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا بالکل اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پیٹرونیج فراہم کرے, سپورٹ فائنینشیل ہیومن ریسورس کی فارم میں تمام ریگولیٹری اتھارٹیز کو فراہم کرے, کیونکہ وداؤٹ ریگولیشن ہم انشور نہیں کر سکیں گے بلڈ کی سیفٹی اور بلڈ کی کوالٹی. ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو بلڈ ڈونیشن کی ضرورت کن لوگوں کو پڑتی ہے. اس میں جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ریگولرلی آپ ان کو بلڈ کے بنا وہ سروائیو نہیں کر پاتے, تو ان کے حوالے سے ان کو کس حد تک ضرورت پڑ سکتی ہے, اور کوئی اس شہر کے لوگ اگر خون دینا چاہتے ہیں اور خون دینا بھی چاہیے ان کو, تو وہ کیا کریں؟ کیا ایسے مریضوں کے پاس جائیں یا صرف اپنے جو بلڈ بینک ہے وہاں چلے جائیں اور اپنا خون جمع کروا کے آ جائیں؟ جی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں, ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ یہ تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہیں. ان بچوں کو ریگولر خون درکار ہوتا ہے, تقریباً 1 سے 2 خون کے بیگز ان کو ریگولر ٹرانسفیوژن درکار ہوتی ہے تاکہ ان کی ہیلدی کوالٹی لائف مینٹین رہ سکے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 30% خون کی بوتلیں یا خون کے بیگز جو کلیکٹ کیے جاتے ہیں وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو ٹرانسفیوز ہوتے ہیں. تو جسٹ امیجن اگر ہم تھیلیسیمیا کے اس مرض سے نجات حاصل کر لیں تو ہمارے کتنے بلڈ بیگز اور کتنی بلڈ ٹرانسفیوژنس بچ جائیں گی. اور اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ لوگ رضاکارانہ طور پہ رسپیکٹیو جو ان کے نیئر بائی بلڈ بینکس ہیں وہاں ڈونیشن دینا شروع کر دیں, تو ان تھیلیسیمیا کے بچوں کو جگہ جگہ جا کے بلڈ کی شاپنگ نہیں کرنی پڑے گی. یعنی وہ ڈفرینٹ جگہوں سے بلڈ لیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ لو کوالٹی کا بلڈ ہوتا ہے. اس لیے دیکھا گیا ہے کہ ان تھیلیسیمیا کے بچوں میں بہت سارے ٹرانسفیوژن ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز پائے گئے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی, HIV کے مریض کا انفیکشن بھی ہمیں ان تھیلیسیمیا کے بچوں میں پایا گیا ہے. اور آزاد کشمیر میں جیسے ہم بیٹھے ہیں, تو آزاد کشمیر میں ہمیں ریگولیشن کرنے کا اتفاق ہوا, تو ہم نے تقریباً 63 بلڈ بینکس آئیڈینٹیفائی کیے تھے اس اسٹیٹ کے اندر, جن میں سے صرف 6 کو لائسنس دیا گیا تھا, جن میں سے ایک اس شہر کا سرکاری ہسپتال جس کو سول ہاسپٹل یا DHQ ٹیچنگ ہاسپٹل بھی کہتے ہیں. تو میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اپنے سرکاری ہسپتال میں جائیں, اس لائسنسڈ بلڈ بینک کے اندر ڈونیٹ کریں, تاکہ ان کے ساتھ جو تھیلیسیمیا کا سینٹر بھی کام کر رہا ہے, تقریباً 300 بچے اس میں رجسٹرڈ ہیں, ان کو خون میں کی فراہمی میں کوئی مسئلہ نہ آئے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عثمان وحید صاحب کی باتیں سنی. کچھ باتیں میرے لیے بہت ہی تشویش کا باعث ہیں کہ پاکستان میں صرف 30 لاکھ جو بلڈ ڈونیشنز کی سالانہ ضرورت پڑتی ہے. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے. اس 24 کروڑ کی آبادی میں اگر صرف 30 لاکھ لوگ رضاکارانہ طور پر بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ خود جا کر اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, تو وہ تمام ریکوائرمنٹس جس میں سے جن لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جو لوگ بیمار ہیں, جن لوگوں کی کوئی سرجری ہے, جو لوگ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں, ان سب کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے اور ان لوگوں کو اس وقت اس موقع کے پر خوار ہونے کی ضرورت نہ پڑے. اگر پاکستان کے صرف 30 لاکھ لوگ اس آبادی کا مشکل سے 1% یہ بنتا ہے, یا 1% سے تھوڑا سا زیادہ یہ لوگ بنتے ہیں کہ اگر یہ رضاکارانہ طور پر جا کر سالانہ اپنی بلڈ ڈونیٹ کریں, تو پاکستان کے تمام جو پیشنٹس ہیں ان کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے, اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو بھی اس وقت اس پریشانی سے اور اس خواری سے بچایا جا سکتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے. اسٹیٹ نیوز کا پوری ٹیم کی جانب سے تمام پاکستان کو, تمام آزاد کشمیر کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ اپنا بلڈ ڈونیٹ ضرور کریں. ورلڈ جو بلڈ ڈونر ڈے ہے 14 جون کو آ رہا ہے, اس کو کرنا چاہیں یا اس سے پہلے کرنا چاہیں, جب بھی کرنا چاہیں تو آپ ایک دفعہ ضرور بلڈ ڈونیٹ کیجیے, اور اس کا نقصان کی بجائے آپ کو بہت سارے اس کے فائدے ہو سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.